الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ ہم روزانہ ہر ایپیسوڈ میں کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ قرآن مجید، رمضان المبارک اور روزے کے سلسلے میں کچھ باتیں ایسی ہمارے سامنے آ جائیں جو ہمارے لیے مفید ہوں اور جن پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے بن سکیں، اور جو ہمارے لیے ذخیرہ اجر آخرت ہو کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن ہم تمام کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جسے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں کب کس کو پھر یہ توفیق ہو۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا، آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو مبارک رات ہے وہ اگر کوئی شخص پالے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے وہ بہتر ہے۔ اس کا کیلکولیشن جو کیا گیا تو 83 سال سم تھنگ آتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایکوریٹ اس کو جوڑا، قمری مہینے اگر آپ جوڑیں گے تو بڑھ جائے گا 83 سال 3 مہینے۔ 83 سال کی عمر کس کو ملتی ہے؟ اور اگر ملے بھی تو آدمی اس میں نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کام کرے۔ کیا کیا نشیب و فراز آتے ہیں، کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک رات کی عبادت میں رہی ہیں اور پوری رات رمضان کی ہر رات آپ کو مل رہی ہے، ہر دن مل رہا ہے، اس کے لمحات مل رہے ہیں۔ ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم روزے کے جو مقاصد ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ روزے کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ روزے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان مومن مسلم اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرنے کا اہل ہو سکے اور باقاعدہ وہ کبریائی بیان کرے۔ اور تیسرا مقصد روزے کا مواسات ہے، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، ان سے ہمدردی پیدا ہو سکے، ان کے کام آنے کے لائق بن سکے، اس کے دل کے اندر جگہ پیدا ہو سکے۔ مساکین اور غربا، ضرورت مند، یتیم، لاچار، مجبور، بیوائیں، ان لوگوں کے سلسلے ہم تقویٰ پر پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں کر آئے ہیں، لیکن روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو سکے۔ اللہ کا خوف، اس کی خشیت، جلوت ہو یا خلوت ہو، تنہائی ہو یا مجلس ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، گھر کے اندر ہو یا برسر محفل ہو، برسر بازار ہو، کہیں بھی آدمی ہو، اسے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، یہ جذبات اس کے اوپر ہوں۔ اور کوئی بھی کام وہ کر رہا ہو اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہو، ریا کے لیے نہ کر رہا ہو، دکھاوے کے لیے نہ کر رہا ہو۔ روزے کا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ روزے سے عملاً اصلاً کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو کم سے کم جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ جانتا ہے۔ حج کرتا ہے آدمی تو کم سے کم جو اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اس کے گھر والے پڑوس والے دیکھتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں روزے سے کون ہے یہ کوئی شخص نہیں جانتا سوائے اس کے اور اس کے رب۔ ابھی کمرے میں گیا تھا، کچھ کھا پی لیا ہو، حسن ظن تو سب کے ساتھ ہے کہ سب روزے سے ہیں، لیکن حقیقت میں روزے سے کون ہے وہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ یہی چیز تقویٰ ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے استحضار سے اور اللہ رب العزت کے لیے بندہ روزہ رکھے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں۔ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن روزے کے اندر جو چیز ہے، روزے کا جو میکانزم ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ اس کا انحصار زیادہ تر نیت پر اور اخلاص پر ہے۔ ساری چیزوں کا انحصار نیت اخلاص پر ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون روزے سے ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون روزے سے ہے۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے رکا، ڈرا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جواب دہی کے احساس سے ڈرا اور اپنے نفس کو روکا خواہشات نفس سے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص تقوی کی روش اپنائے، میرے خوف اور میری خشیت سے روئے اور آخرت میں تیاری کرے صرف میری وجہ سے، ایسے شخص کو میں جنت دیتا ہوں۔ ایک جگہ اور تقوی کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی کے لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی کی روش اپناتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی روزیاں اور ان کے دہانے کھول دیتے، اس کی برکتیں کھول دیتے۔ اللہ رب العزت کے رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے نوادشات کے فیضان کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے تقوی۔ رمضان مبارک تقوی کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے، اس کی خشیت پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، کوئی آدمی ایک قطرہ اپنے گلے کے نیچے نہیں ڈالتا، نیچے نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ سحری کے وقت کے بعد کوئی کھانا نہیں کھاتا، افطاری جیسے ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرتا ہے بندہ۔ اس کے جو معمورات ہیں، جو اس نے عوامر جو اس کے ہیں، کرنے کی چیزیں ہیں، اس کو بندہ ٹوٹ کے کرتا ہے۔ جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے بندہ رکتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی ریہرسل بندے کی رمضان بھر ہوتی ہے، یہ تقوی ہے۔ اور یہ عادت جب بندے کو پڑ جائے تو پھر زندگی بھر وہ متقی رہتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے زمین و آسمان کی جو برکتیں ہیں، اس کے خزانے ہیں، اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آدمی کہیں کنارے جا کر کے رہے، آبادی سے کٹ جائے۔ تقوی آدمی کا تو یہ ہے کہ زندگی کی گہما گہمی میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، معاملات، تعلقات، معاشرت، برتاؤ، ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر رکھے اور اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ اللہ رب العزت کی جو کرنے کی چیزیں ہیں، جس کو اس نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو سامنے رکھے، جس سے اس نے روکا ہے اس کو اپنے سامنے رکھے، اس سے رکے اور اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت جس کا آغاز انہوں نے کر دیا، جس کی بدعت انہوں نے کی، جس کو انہوں نے جاری کر دیا، ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا۔ ہم نے تو لکھا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے، معاشرے اور سماج کے درمیان رہتے ہوئے متقی بنو، پہاڑ کی زندگی مت اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها، ابن آدم کا ہر عمل، نیکیاں اس میں 10 گنا سے زیادہ الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی یا بڑھائی جاتی ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے اس لیے کہ میرا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور اس کے لیے 10 سے 700 گنا کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کتنا کچھ دو چند ہو سکتا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ روزے دار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور روزہ اگر خالص نیت کے ساتھ اور سارے عیوب سے پاک ہو کر کے اس کے شرائط و آداب کے ساتھ بندہ رکھے، اللہ رب العزت اس کو کتنا ملٹی پلائی کرے گا اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ تو اسی لیے کیوں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنے کھانے کو اور اپنی شہوت کو میرے وجہ سے چھوڑتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ہم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم شہوات اور دیگر چیزوں سے کیوں دور رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے، وہ کہتا ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند ربہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو مبارک پروگرام لے کر کے جس کا عنوان ہے رمضان اور قرآن۔ گفتگو چل رہی تھی روزے کے مقاصد کے سلسلے میں۔ روزہ کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیر مطالعہ تھی، آگے اس میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَخَلُوفُ فَمُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کے خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ تقوی کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑا، میرے لیے شہوت چھوڑی،
اور جو کام وہ کر رہا ہے روزے کے درمیان وہ میرے لیے کر رہا ہے، لہٰذا اس کی ایک ایک ادا مجھے محبوب ہے، یہاں تک کہ منہ کی وہ بو جو چینج ہو جاتی ہے دیر تک کھانا نہ کھانے کے نتیجے میں اور لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ بو اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اسی لیے ہے کہ بندہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفَثْ، تو وہ فحش بات نہ کرے، وَلَا يَصْغَبْ، شور و شغب نہ کرے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر اس سے کوئی تو میں کر بیٹھے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا جھگڑ جائے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ متفق علیہ۔ اللہ رب العزت کا تقوی حاصل کرنے، بالیدگی حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے، اللہ رب العزت کی تقوی، اخلاص اور الہی کے حصول کے لیے جو بندہ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں خلل نہیں پڑنا، اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس مبارک عمل میں خلل پڑے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلاً تقوی کے خلاف یہ بات ہے کہ آدمی گالم گلوچ کرے، شور و شغب کرے، ہلڑ بازی کرے۔ تقوی کے خلاف یہ چیز ہے کہ آدمی جھوٹی گواہیاں دے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ جو شخص جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی چیزوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کو پھر کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے یا اپنا پینا چھوڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ روزہ رکھنے سے صرف ان کو دن بھر میں بھوک برداشت کرنا ہی ملتا ہے اور کچھ نہیں، اور کتنے رات میں تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں لیکن صرف رت جگائی ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے محرک صحیح نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اخلاص صحیح نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اور بہت ساری چیزیں جو شرائط اور واجبات اور آداب سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں درست نہیں ہوتی، اس لیے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ دیکھیے بندہ جب روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اس میں بھی اخلاص ہے۔ ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اب، وابتلت العروق، رگیں آسودہ ہو گئیں، تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر واجب ہو گیا انشاءاللہ۔ ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اجر سے نوازے گا۔ یہ دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم لہ وجاء۔ آپ نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اے گروہ نوجوانان، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے، اور جسے شادی کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ کے بارے میں روزہ ڈھال ہے متعدد احادیث میں، میں اس کو عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، روزہ ڈھال ہے غلط چیزوں سے دور رہنے کے لیے، روزہ ڈھال ہے اللہ رب العزت کے غضب اور اس کی نافرمانیوں سے دور رہنے اور بچنے کے لیے، یہ بھی تقوی سے متعلق۔ تو اصلاً روزے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اب اگر بندے کو روزہ رکھ کر کے تقوی حاصل نہیں ہوا تو ایک روزہ رکھے، دو رکھے، 3 سال رکھے، 10 سال رکھے، کتنے لوگ ایسے ہیں 50 سال سے روزے رکھتے ہیں، ہر مہینے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا نہ تو ان کی روزی نہ تو صاف ہے، نہ کسی کا مال حلب کر رکھا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی تصفیہ کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے، کسی کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ تقوی کے منافی ہے۔ ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو رمضان اس مرتبہ ہمارا یہ ہے پچھلے رمضان سے بہتر ہو، اور ان ساری خرافات اور ساری آلائشوں سے ہم پاک ہوں، اور اگر کسی کے واجبات اور حقوق ہیں تو اس سے ہم دستبردار ہو جائیں اور وہ چیزیں ہم صاف کر لیں۔ اللہ رب العزت کا تقوی اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور یہ چیز اس وقت ہم تمام کو حاصل ہوگی جب اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ ہم عمل کریں۔ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور روزہ نماز ہم کرتے رہیں، تقوی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر حقوق ہمارے اوپر کسی کو واجب ہوتے ہیں تو وہ ہم ادا کریں، معاملات میں ہمارا گڑبڑ ہے تو وہ ہم ٹھیک کریں، ہمارے اگر روزی روٹی میں کچھ مسائل ہیں تو اس کو ہم ٹھیک کریں، حلال روزی کی طرف ہم آئیں، ہماری زندگی میں اگر کہیں سے بھی کوئی مطالبہ کسی کے اوپر ہمارا جاتا ہے اس کو ہم پورا کریں، تب جا کر کے ہم متقی ہوں گے۔ روزے کا دوسرا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کا استحضار کرا کے اللہ رب العزت کی کبریائی اور بزرگی کا اقرار اور اعلان اس کے پیش نظر۔
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس آیت میں بہت تفصیلی باتیں کی گئی ہیں، وہ میں مختلف ایپیسوڈز میں بیان کر چکا ہوں. روزے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پورے رمضان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر کے ریہرسل کرو، ٹریننگ حاصل کرو، انرجی لو. اور آگے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، وہ ہدایت قرآن کی شکل میں جو اس نے تم کو دی ہے. اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرنا یہ خود عبادت ہے. دیکھیے ہم عید کے موقع پہ بیان کرتے ہیں، رمضان میں کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں، عید کے موقع پر بیان کرتے ہیں، حج کے ایام میں بیان کرتے ہیں. یہ عبادت ہے اور یہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ رب العزت کی اس ہدایت پر جو اس نے تم کو دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو. اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، یہ پوری کائنات اس کی ہے، ذرے سے آفتاب تک اس کی تصویر میں لگا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اس کی کبریائی بیان ہو رہی ہے. یہ سمندر کی اتل پتل، یہ کہکشاؤں کا آنا جانا، یہ گلیکسیز اور پلانٹس کا آپس میں مائنر ڈسٹنس کے ساتھ چلنا، یہ کلیوں کا چٹکنا، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ آسمان کا شامیانہ بن کے ہمارے اوپر سایہ کرنا، یہ زمین کا فرش بننا، یہ ساری چیزوں میں کبریائی ہی کبریائی اللہ کے بیان ہو رہی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی جتنے ہی ہم بیان کریں اللہ تعالیٰ کو محمود. تو رمضان اور روزے کا ایک بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے. تیسرا بڑا مقصد جو روزے کا ہے وہ مواسات، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، طرح طرح کے لوگ، ان کے ساتھ ہمارا ہم پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، خیر خواہی کریں، غمخواری کریں، ان کے کام آئیں، ان کی ضرورتیں پوری کر دیں. یہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ روزے دار کو افطار کرانا یہ مواسات کی علامت. بعض صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کتنے کو یہ استطاعت ہوگی کہ ہم افطار کرائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چیز اگر تھوڑی سی لسی پلا دے، ایک گھونٹ دودھ کا دے دے، ایک گھونٹ پانی بھی دے دے، ایک کھجور سے افطار کرا دے، اس کو بھی مل جائے گا. عظیم الشان آدمی افطار کرنے کے لیے جب پہنچتا ہے تو ایک آدمی جس نے کبھی بھوک برداشت نہیں کی، بہت ہی رئیس آدمی ہے، خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں ڈالا ہے، اس کو رکھا ہے، سال بھر اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوک کیا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو بھوکے ہوتے ہیں ان کی بھوک کیسی ہوتی ہے، پیاس کیسی ہوتی ہے، پریشانیاں کیسی ہوتی ہیں. تو غمخواری سیکھتا ہے بندہ، دوسروں کا غم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھوکے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، جو پیاسے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. پھر اس کا دل نرم ہوتا ہے اور ان لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کی مدد کرنے کے سلسلے میں وہ آگے بڑھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواسات کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک رواں دواں تھے، ایک گویا کی آپ کا جود و کرم کا ایک لہر تھی، ایک ہوا تھی، ایک گویا کی آپ ریح مرسلہ تھے، ہوا چل رہی ہے، گویا ایک آندھی ہے، ایک ریلا ہے ہوا کا. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجد الناس بالخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے خیر کے سلسلے میں. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں سب سے زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا. اور جبریل جب آتے تھے آپ سے قرآن مجید کا مذاکرہ کروانے اور اس کو گویا کہ ریہرسل کروانے، ریوائز کرانے، تو اس وقت آپ ریح مرسلہ کی طرح ہوتے تھے، جیسے ہوا چل رہی ہے نرم خرام اور ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. محترم ناظرین، یہ روزہ کے تین بڑے مقاصد، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی بلندی، اور سب سے آخر میں مواسات، غمخواری، یہ غیر معمولی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی. اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت کے حصول کا یہ سارا ذریعہ عنایت فرمائے. ہم تمام زیادہ سے زیادہ کار خیر کر کے اللہ کی جنت حاصل کرنے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن فاق Quran, it is Ramadan.